سامنے والا جو قرض دے رہا ہے اس نے اس شرط پر 10,000 روپے دیے کہ اگر میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا تو 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے تو مجھے 11,000 روپے دینا ہوگا۔ تو جو 1,000 روپے کا اضافہ کیا گیا شریعت کی نگاہ میں یہ سود ہے، بیاج ہے، جو سراسر ناجائز اور نسِ قطعی سے حرام ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت محبوب العلماء جناب حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب رحمانی قاضی شریعت سپول سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین عظام، بزرگوں، دینی بھائیوں، برادران وطن اور پردہ نشی خواتین، اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے اس آنے کو قبول فرمائے اور جو خیر کی باتیں اللہ تعالی علماء کرام کی زبان سے نکلوائیں، اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں اپنے سب سے افضل مخلوق حضرت انسان کو بسایا، اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کو وہ بات بتلائیں کہ جن سے ان کی دنیا بھی سنور جائے اور اللہ کے یہاں بھی وہ اجر عظیم سے نوازے جائیں۔ سب سے آخر میں
ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی امت کو ہر قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مقام ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر انسان گمراہ ہو جائے یا اس کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس مقام پر کچھ کمی رہ گئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنی امت کی صحیح رہنمائی فرمائی کہ جس کو اختیار کر کے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں بلند مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا انعامات تم پر کیے ہیں، تو تم گن نہیں پاؤ گے، شمار کر نہیں سکو گے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مال و دولت، جاہ و منصب کی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو یہ مکلف بنایا ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے مال کمائے اور اس کو اپنی بہتری کے لیے، اپنی امت کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو انسان سے پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، کہ تو نے جو مال کمایا تھا اس کے وسائل کیا تھے، تو نے کس طریقے سے یہ روپے پیسے جائیداد اکٹھے کیے تھے، جائز طریقے سے مال کمایا تھا یا حرام طریقے سے مال کمایا تھا؟ اور مزید پوچھا جائے گا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور جو کمایا اس کو کس مصرف میں خرچ کیا، کہاں اس روپے اور پیسے کو لگایا۔ یعنی قیامت کے دن انسان سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ مال نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اسے فتنہ، دھوکے کا سامان اور محض دنیاوی زینت قرار دیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال طریقہ رکھا ہے کمائی کا اور مال و دولت کے حصول کا، انسان انہی طریقوں کو اختیار کرے اور ناجائز اور حرام طریقوں کو چھوڑ دے۔ آج کے ماحول میں جو مال حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس میں اکثر و بیشتر طریقہ ناجائز ہے، اور لوگوں نے مختلف بہانے بنا کر، مختلف طرح کے ہیلے بنا کر اس کو جائز کرنے کی شکل نکال لی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مال اگر اس طرح سے حاصل کیا جائے تو یہ درست ہے، حالانکہ شریعت نے صاف طور پر
اس طرح سے حاصل کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنی ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو تباہی کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سب سے اہم وجہ سود خوری ہے۔ سود، بیاج کا کاروبار، انٹریسٹ کا کاروبار کہتے کس کو ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز وزن کی جاتی ہے یا جو چیز کسی پیمانے سے ناپی جاتی ہے، اگر دو آدمی ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر گیہوں ہے، ایک آدمی کو ضرورت پڑی 5 کلو گیہوں کی، ایک شخص کے پاس موجود ہے، اس نے گھر جا کر کہا کہ بھائی میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، آپ 5 کلو گیہوں دے دیجئے، 15 دن کے بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو سامنے والا جو دینے والا ہے، اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں آپ کو 5 کلو گیہوں دے رہا ہوں، لیکن جب آپ 15 دن کے بعد واپس کریں گے تو میں آپ سے 6 کلو لوں گا، تو یہ جو 1 کلو کا اضافہ کیا، یہی شریعت کی نگاہ میں سود ہے، بیاج ہے، جو قطعی طور پر حرام ہے۔ وزن کی جانے والی چیز یا کسی پیمانے سے ناپنے والی چیز کا دو آدمی کے درمیان ایسا معاملہ کرنا کہ ایک آدمی کو کچھ اضافہ کر کے مل جائے، یہ شریعت کی نگاہ میں سود ہے۔ اسی طرح سے روپے پیسے، مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑ گیا، اس کے لیے علاج کے لیے بڑے ہاسپٹل میں روپے نہیں ہیں، وہ ایک صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھیے میرے پاس روپے نہیں ہیں، آپ مجھے 10,000 روپے دیجئے، اپنا علاج کرانا ہے یا اپنی بیوی کا علاج کرانا ہے یا اپنے بچوں کا علاج کرانا ہے، میں 1 مہینے کے بعد آپ کو وہ 10,000 روپے لوٹا دوں گا۔ سامنے والا جو قرض دے رہا ہے، اس نے اس شرط پر 10,000 روپے دیے کہ اگر میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا تو 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے تو مجھے 11,000 روپے دینا ہوگا۔ تو جو 1,000 روپے کا اضافہ کیا گیا، شریعت کی نگاہ میں یہ سود ہے، بیاج ہے، جو سراسر ناجائز اور نص قطعی سے حرام ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھا کہ سود کہتے کس کو ہے اور اس کی تباہ کاری کیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کا کیسا قہر اور کیسا غضب اس شخص پر نازل ہوتا ہے، آج میں آپ حضرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ من الشیطان یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ دنیا میں بیاج کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے اسے چھو کر پاگل کر دیا۔ وہ مدہوش ہوں گے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ پاگل اور دیوانہ بن کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید نے آگے فرمایا یہ سزا کیوں ملے گی؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی، ذلت آمیز پاگل پنی کا دورہ اس لیے پڑے گا کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی میں
یہ کہتے تھے کہ یہ سود، یہ بیاج تو خرید و فروخت کی طرح ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ سبزی لانے جاتے ہیں، 10 روپیہ کی سبزی لیا، 1 کلو ادھر سے سبزی دیا، ہم نے 10 روپیہ دیا۔ جس طرح سے وہاں خرید و فروخت ہو رہا ہے، اسی طرح سے یہ سود بھی ہے۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ نے سود کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ حکم جب تمہیں معلوم ہو گیا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، حلال خرید و فروخت حلال ہے، اگر اس کے بعد بھی تم یہ کرتے ہو، نصیحت آنے کے بعد اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو تم نے کیا ہے پہلے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، لیکن اس حکم کو جاننے کے بعد جس نے یہ سمجھ لیا، جس نے یہ جان لیا کہ سود کا کاروبار، بیاج کا کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے بعد بھی جس کسی نے بھی سود کا کاروبار کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس انسان کے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے۔